الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ دوم میں قانون معاشرت کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ اس حصے کا دوسرا باب ہے۔ ایلا اور زہار کے بعد اب طلاق کا عنوان ہے۔ طلاق کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ اس کی ابتدا بھی قرآن سے نہیں ہوئی، یعنی طلاق کا طریقہ انبیاء علیہم السلام کے دین میں ہمیشہ سے رہا ہے۔ عرب جاہلیت میں بھی لوگ اس سے واقف تھے۔ قرآن مجید نے تفصیل کے ساتھ اس کے احکام بیان کیے، اس سے مقصود بعض چیزوں کی اصلاح ہے۔ یہ احکام سورہ بقرہ میں بھی بیان ہوئے ہیں، قرآن مجید کی بعض دوسری صورتوں میں بھی کہیں کہیں ان کا ذکر آتا ہے، جیسے سورہ احزاب میں، لیکن یہ اصلاً کہاں بیان ہوئے ہیں؟ تو میری تحقیق کے مطابق یہ اصلاً سورہ طلاق میں بیان ہوئے ہیں، یعنی باقی جہاں جہاں بھی ذکر ہوا ہے وہ سورہ طلاق میں جو احکام بیان ہوئے ہیں ان کی توضیح کے لیے ہوا ہے۔ میں نے اس کتاب میں یہ واضح کیا ہے اور البیان میں اس کو واضح کرتا ہوں کہ خود قرآن کے اندر بھی یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا کوئی حکم اصلاً قرآن میں بیان ہوا ہے یا پہلے سے جاری ایک سنت پر قرآن کوئی تبصرہ کر رہا ہے یا اصلاح کر رہا ہے یا اس کی تجدید کر رہا ہے۔ یہ متعین کرنا پڑتا ہے۔ یہ کیوں متعین کرنا پڑتا ہے؟ اس لیے کہ اس کے بغیر آپ قرآن مجید کا مدعا سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اگر کسی حکم کو وہ ابتداً بیان کرے گا تو اس کے الفاظ اور ہوں گے، اس کا طریقہ اور ہوگا، اس میں تمام تفصیلات کا احاطہ کرے گا۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، لوگ پہلے سے ایک چیز سے واقف ہیں، جیسے لوگ نماز سے واقف تھے، روزے سے واقف تھے، حج و عمرہ سے واقف تھے، تو وہ پھر زیر بحث ہی ان معاملات کو لائے گا اور ایسے اسلوب میں لائے گا جس سے کسی چیز کی اصلاح مقصود ہے۔ یعنی کسی چیز کا ذکر کیا جا رہا ہوگا، تاکید کی جا رہی ہوگی، اس میں اس نوعیت کی تفصیلات پھر نہیں ہوتی جو کسی حکم کو ابتداً بیان کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اسی طرح سے یہ بھی متعین کرنا پڑتا ہے کہ قرآن مجید میں کہاں کوئی حکم اصلاً بیان ہوا ہے اور کہاں اس کی توضیحات بیان ہوئی ہیں یا اس کے بارے میں پیدا ہونے والے سوالات کا جواب دیا گیا ہے۔ کیونکہ اگر سوالات کے جوابات کو اصل قرار دے دیا جائے تو بعض اوقات اس میں بھی فہم کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو سورہ طلاق کی آیات کو میں نے سر عنوان بنایا ہے۔ یہ سورہ طلاق قرآن مجید کی 65 نمبر سورہ ہے اور اس میں یہ احکام 1 سے 7 آیات تک بیان ہوئے ہیں۔ ان کو سن لیجئے۔ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا فاذا بلغن اجلہن فامسکوہن بمعروف او فارقوہن بمعروف واشہدوا ذوی عدل منکم واقیموا الشہادۃ للہ ذالکم یوعظ بہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ 3 أشهر وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ذالک امر اللہ انزلہ الیکم ومن یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتہ ویعظم لہ اجرا۔
اسکنہن من حیث سکنتم من وجدکم ولا تضاروہن لتضیقوا علیہن وإن کن اولات حمل فانفقوا علیہن حتی یضعن حملہن فإن أرضان لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا۔ ترجمہ یہ ہے، اے نبی تم لوگ اپنی بیویوں کو طلاق دو تو عدت کے حساب سے طلاق دو، اور طلاق کا یہ زمانہ ٹھیک ٹھیک شمار کرو، اور اللہ اپنے پروردگار سے ڈرتے رہو۔ عدت کے دوران میں نہ تم انہیں ان کے گھروں سے نکالو نہ وہ خود نکلیں، الا یہ کہ وہ کسی صریح بے حیائی کی مرتکب ہوں۔ یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، اور جو اللہ کی حدوں سے تجاوز کریں گے تو سمجھ لو کہ انہوں نے اپنی ہی جانوں پر ظلم ڈھایا۔ تم نہیں جانتے، شاید اللہ اس کے بعد کوئی اور صورت پیدا کر دے۔ اسی طرح طلاق دو، پھر جب وہ اپنی عدت کے خاتمے پر پہنچ جائیں تو یا انہیں بھلے طریقے سے نکاح میں رکھو یا بھلے طریقے سے الگ کر دو، اور نباہ کا ارادہ ہو یا جدائی کا، دونوں صورتوں میں دو سگا آدمیوں کو اپنے میں سے گواہ بنا لو، اور گواہی دینے والوں تم اس گواہی کو اللہ کے لیے قائم رکھو۔ یہ بات ہے جس کی ان لوگوں کو نصیحت کی جاتی ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو لوگ اللہ سے ڈریں گے انہیں کوئی مشکل پیش آئی تو اللہ ان کے لیے اس سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دے گا، اور انہیں وہاں سے رزق دے گا جدھر ان کا گمان بھی نہ جاتا ہو۔ اور جو اللہ پر بھروسہ کریں گے وہ ان کی دستگیری کے لیے کافی ہے۔ اللہ اپنے ارادے پورے کر کے رہتا ہے، اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک تقدیر مقرر کر رکھی ہے۔ تمہاری عورتوں میں جو حیض سے مایوس ہو چکی ہوں، اور وہ بھی جنہیں حیض کی عمر کو پہنچنے کے باوجود حیض نہیں آیا، ان کے بارے میں اگر کوئی شک ہو تو ان کی عدت 3 مہینے ہوگی، اور حاملہ عورتوں کی عدت یہ ہے کہ وہ حمل سے فارغ ہو جائیں۔ اور تم میں سے جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے اس کے معاملے میں سہولت پیدا کر دے گا۔ یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف نازل کیا ہے، اور جو اللہ سے ڈرے گا وہ اس کے گناہ اس سے دور کر دے گا اور اس کو بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ زمانہ عدت میں ان عورتوں کو وہیں رکھو جہاں تم رہتے ہو اپنی حیثیت کے مطابق، اور ان پر عرصہ تنگ کرنے کے لیے انہیں ستاؤ نہیں، اور اگر وہ حاملہ ہوں تو ان پر اس وقت تک خرچ کرتے رہو جب تک وہ حمل سے فارغ نہ ہو جائیں۔ پھر اگر وہ تمہارے بچے کو دودھ پلائیں تو ان کا معاوضہ انہیں دو، اور یہ معاملہ دستور کے مطابق باہمی مشورے سے طے کر لو۔ اور اگر تم زحمت محسوس کرو تو شوہر کے لیے بچے کو کوئی دوسری عورت دودھ پلا لے گی۔ چاہیے کہ خوشحال آدمی اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرے، اور جسے نپا تلائی ملا ہے وہ اسی میں سے خرچ کرے جو اللہ نے اسے دیا ہے۔ اللہ نے جس کو جتنا دیا ہے اس سے زیادہ کا وہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتا۔ تم مطمئن رہو، اللہ عن قریب کچھ تنگی کے بعد آسانی عطا فرمائے گا۔ یہ قرآن مجید میں سورہ طلاق کی آیات ہے، 1 سے 7 تک ان کا ترجمہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دیا۔ اس کے بعد میں نے لکھا ہے، میاں بیوی میں نباہ نہ ہو سکے تو انبیاء علیہم السلام کے دین میں علیحدگی کی گنجائش ہمیشہ رہی ہے۔ یعنی انبیاء علیہم السلام کا دین جو تورات میں بیان ہوا ہے، جو انبیاء کے صحیفوں میں بیان ہوا ہے، عرب جاہلیت کی روایت بھی یہی بتاتی ہے، اس لیے کہ وہ دین ابراہیمی کی روایت ہے، اگرچہ بہت حد تک مسخ ہو گئی تھی، اور قرآن مجید کے ان احکام سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے
کہ شادی اگرچہ ایک بڑا مقدس رشتہ ہے، میاں بیوی کے رشتے کو دین میں بڑی اہمیت دی گئی ہے، اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں کہ یہ رشتہ قائم ہو تو قائم رہے، اس کو ٹوٹنے سے بچانے ہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمرد اور سرکشی سے متعلق بھی ایک پورا قانون نازل کیا ہے، لیکن بہرحال طلاق کی گنجائش رکھی گئی ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر نباہ نہیں ہو رہا، تعلقات میں خرابی پیدا ہو گئی ہے، میاں بیوی کے مابین کوئی ربط باقی ہی نہیں رہا، تو بہرحال نباہ آ جائے گا۔ جب دین کے معاملے میں افراط و تفریط پیدا ہوتی ہے تو بعض اوقات انسان اپنی طرف سے کچھ پابندیاں لگا لیتا ہے۔ اللہ کا دین دین فطرت ہے، یعنی اس میں اس پہلو کو بھی ملحوظ رکھا گیا ہے کہ یہ رشتہ بڑا مقدس رشتہ ہے، یہ زمین پر قائم ہوتا ہے، اس کی گرہ آسمان پر بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کے ذریعے سے تمدن کی بنا قائم کی ہے۔ اسلام کے قانون معاشرت کی بنیاد یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ گھر بنے، خاندان آباد ہوں۔ یہ معاملہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ جب اولاد پیدا ہو جاتی ہے اور اگر یہ رشتہ ٹوٹ جائے تو ان پر جو کچھ گزرتی ہے اس کا اندازہ ہی کیا جا سکتا ہے۔ اس وجہ سے ایک جانب بہت تاکید کی گئی ہے، قرآن کے الفاظ سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا ہے کہ اس کو قائم رکھنے کی پوری کوشش کی جائے۔ لیکن جس طرح کہ میں نے عرض کیا، انسان بعض اوقات نہیں قائم رکھ پاتا، تو بعض لوگوں نے اس کے تقدس کو یہاں تک پہنچا دیا کہ نہیں، اب یہ ایک بار قائم ہو گیا ہے تو علیحدگی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ کے دین میں ایسا نہیں ہے، اس میں علیحدگی کی گنجائش رکھی گئی ہے، اور یہ علیحدگی کی گنجائش ہے جس کے لیے پھر ایک مفصل قانون بھی دیا گیا ہے کہ علیحدگی کیسے ہوگی۔ میاں بیوی میں نباہ نہ ہو سکے تو انبیاء علیہم السلام کے دین میں علیحدگی کی گنجائش ہمیشہ رہی ہے۔ اصطلاح میں اسے طلاق کہا جاتا ہے، یعنی میاں بیوی میں جو علیحدگی ہوتی ہے اس کے لیے پھر ایک اصطلاح بن گئی۔ وہ اصطلاح کیا ہے؟ طلاق۔ دین ابراہیمی کی روایات کے تحت عرب جاہلیت بھی اس سے پوری طرح واقف تھے، یعنی یہ بھی دین میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی ابتدا قرآن سے ہوئی ہے۔ اس کو بہت اچھی طرح سمجھ لیجئے، میں نے اس کو سنت کی تعیین کے مبادی بیان کرتے ہوئے واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہر حکم کے بارے میں یہ معلوم کیا جائے گا کہ اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے۔ انبیاء علیہم السلام کی سنت کی حیثیت سے موجود تھا، قرآن مجید میں اس کی تجدید کی گئی، اصلاح کی گئی، اس کے بارے میں کچھ ضروری احکام دیے گئے۔ اگر اس کو براہ راست قرآن سے شروع کرنے کی کوشش کی جائے گی تو وہی ہوگا جو ہمارے ہاں بعض لوگوں نے کیا کہ انہوں نے پوری کی پوری نماز قرآن مجید سے نکالنے کی صحیح کی، اور جب نہیں نکال سکے تو ہر چیز کو غتربوت کر دیا۔ اس لیے یہ ضروری ہے، اس کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ یہ متعین کیا جائے۔ یہ دین میں تفقہ کا تقاضا ہے کہ کسی حکم کی ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے۔ سنت اس کی بنیاد ہے، یعنی انبیاء علیہم السلام کی سنت، جس کی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویب فرمائی اور ہماری امت میں جاری کر دیا، یا قرآن سے ابتدا ہو رہی ہے۔ تو اس وجہ سے یہاں بھی میں نے یہ بتایا ہے کہ دین ابراہیمی کی روایات کے تحت عرب جاہلیت بھی اس سے پوری طرح واقف تھے۔ بعض بدعات اور انحرافات تو یقیناً راہ پا گئے تھے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ جیسے قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے ویسے ہی تھا، بڑی حد تک ویسے ہی تھا۔ بعض بدعات اور انحرافات تو یقیناً راہ پا گئے تھے، لیکن ان کی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ طلاق کا قانون ان کے ہاں بھی کم و بیش وہی تھا جو اسلام میں ہے، یعنی انحرافات بہت معمولی تھے۔ قرآن مجید نے جو قانون بتایا اور جس کی تجدید کی تو وہ وہی قانون ہے جو عربوں کے ہاں بھی تھا۔ سورہ طلاق کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے چند ترامیم اور اضافوں کے ساتھ اسی قانون کی تجدید فرمائی ہے، چند ترامیم اور اضافوں کے ساتھ۔ نماز میں بھی بالکل یہی ہے، حج و عمرہ میں بھی بالکل یہی ہے، یعنی چند معاملات ہیں جن میں غلطی ہو رہی تھی جس کی اصلاح کی گئی ہے، یا کچھ نئے معاملات پیش آ گئے، جیسے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اگر جنگ ہو گئی ہو تو نماز پڑھنا، تو اس کے لیے تفصیلی احکام دیے گئے۔
سورہ طلاق کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے چند ترامیم اور اضافوں کے ساتھ اسی قانون کی تجدید فرمائی ہے۔ اسی قانون یعنی وہی قانون جو عرب جاہلیت میں رائج تھا۔ اس کی بعض تفصیلات بقرہ و احزاب میں بھی بیان ہوئی ہیں، لیکن غور کیجئے تو صاف واضح ہوتا ہے کہ اس میں اصل کی حیثیت سورہ طلاق کی ان آیات ہی کو حاصل ہے، یعنی اصل کی حیثیت اسی کو ہے۔ سورہ بقرہ میں یا احزاب میں کچھ سوالات پیدا ہو گئے ہیں جن کے جوابات دیے گئے ہیں، اگرچہ سورہ بقرہ پہلے ہے قرآن مجید میں، لیکن یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ طلاق کا قانون قرآن مجید میں اصلاً سورہ طلاق میں بیان ہوا ہے۔ چنانچہ اسی کو بنیاد بنا کر ہم اس کی وضاحت کریں گے، اور پھر اس کے بعد یہ بتائیں گے کہ وہ کیا سوال تھا جس کی وضاحت بقرہ میں ہوئی ہے یا احزاب میں ہوئی ہے۔ ہم یہاں اس قانون کی وضاحت کریں گے۔ پہلا عنوان ہے طلاق سے پہلے، یعنی ایک تو یہ نا کہ طلاق دینی ہے، ایک یہ ہے کہ طلاق سے پہلے اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے۔ طلاق کا یہ حکم جس صورتحال سے متعلق ہے اس کی نوبت پہنچنے سے پہلے، یعنی علیحدگی کی نوبت پہنچ گئی، اب طلاق دینی ہے، بیوی کو ہمیشہ کے لیے الگ کرنا ہے۔ طلاق کا یہ حکم جس صورتحال سے متعلق ہے اس کی نوبت پہنچنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں؟ ہر شخص کی خواہش ہونی چاہیے کہ جو رشتہ ایک مرتبہ قائم ہو گیا ہے اسے ممکن حد تک ٹوٹنے سے بچانے کی کوشش کی جائے، یعنی یہ اس رشتے کے تقدس کا استحضار ہے۔ یہ واضح رہے کہ طلاق کا حق دینے یا طلاق کی اجازت دینے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بس آپ اٹھے اور آپ نے طلاق دے دی۔ ایک مرتبہ اگر میاں اور بیوی کا رشتہ قائم ہوا ہے تو پھر اس کو قائم رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، ہر بندہ مومن کو اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ میں یہ بار بار توجہ دلا رہا ہوں کہ طلاق کی گنجائش تو رکھی گئی ہے، لیکن یہ کوئی پسندیدہ معاملہ نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اگر ایک بار شادی کرنے سے پہلے 10 مرتبہ سوچئے، یہ تعلق قائم کرنے سے پہلے 1000 مرتبہ غور کیجئے، لیکن جب یہ قائم ہو جائے تو پھر اس کو ہر قیمت پر ٹوٹنے سے بچانا ہے، اسے ممکن حد تک ٹوٹنے سے بچانے کی کوشش کی جائے۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے اسی بنا پر شوہر کو اجازت دی ہے کہ وہ بیوی کے نشوز پر اس کی تادیب کر سکتا ہے، یعنی بیوی نے شوہر کو شوہر ماننے سے انکار کر دیا، سرکشی اختیار کر لی، مقابلے میں کھڑی ہو گئی، اس کی دلچسپی اب اس شخص سے رہی نہیں، دلچسپیوں کا محور کہیں اور ہے۔ یہ بڑی سنگین صورتحال ہے۔ اس میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پہلے ہی مرحلے میں یہ کہا جاتا کہ الگ کر دو، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ایک پورا کا پورا لائعمل تجویز کیا کہ نصیحت کرو، سمجھاؤ، زجر و توبیخ بھی کرنی پڑے تو کرو، بستر میں تنہا چھوڑ دو، ان سب مراحل سے گزر کر اگر کچھ سزا بھی دینی پڑے تو دو، لیکن اس گھر کو ٹوٹنے سے بچاؤ۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے اسی بنا پر شوہر کو اجازت دی ہے کہ وہ بیوی کے نشوز پر اس کی تادیب کر سکتا ہے، لیکن اصلاح کی تمام ممکن تدابیر اختیار کر لینے کے بعد بھی، یعنی تقاضا یہی ہے کہ اصلاح کرو، صورتحال کو بہتر کرو، مصالحت کا راستہ تلاش کرو۔ میں نے ایک مرتبہ یہ واقعہ سنایا تھا کہ علامہ اقبال کی ایک بہن کی اپنے شوہر سے ناچاکی تھی، لمبے عرصے تک وہ والدین کے گھر میں رہیں، پھر کچھ لوگوں کے سمجھانے بجھانے سے ان کے شوہر کو بھی اور شوہر کے اہل خاندان کو بھی احساس ہوا کہ صلح کرنی چاہیے، تو وہ لوگ آئے اور انہوں نے آ کے علامہ اقبال کے والد سے بات کی۔ انہوں نے بیٹے کی حیثیت سے علامہ اقبال سے مشورہ کیا، جو کچھ بہن کے ساتھ ہو چکا تھا، جن مراحل سے یہ سب صورتحال پیدا ہوئی تھی، اس کا احساس کر کے سخت غصے میں انہوں نے کہا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کوئی امکان نہیں ہے اس بات کا، اور باہر چلے گئے غصے میں۔ واپس آئے تو والد نے کہا کہ اچھا پھر کیا سوچا ہے، یعنی یہ لوگ تو آئے ہوئے ہیں، مصالحت کی تجویز لے کے آئے ہیں، تو کیا کرنا ہے؟ تو اسی غصے کے ساتھ پھر جواب دیا کہ نہیں، کوئی امکان نہیں اس بات کا۔ تو والد نے کہا کہ لیکن قرآن تو کہتا ہے کہ بس صلح و خیر، کہ مصالحتی میں بہتری ہے۔ تو خاموش ہو گئے
اور پھر کچھ دیر کے بعد والد نے پوچھا کہ اب کیا رائے ہے؟ تو آپ دیکھیے کہ ایک صاحب ایمان شخص کیا کرتا ہے، غصہ بھی تھا، نفرت بھی تھی، سخت رنج بھی تھا، لیکن فرمایا کہ وہی جو قرآن کہتا ہے۔ تو قرآن مجید نے صلح اور مصالحت اسی کو پیش نظر رکھا ہے، لیکن اصلاح کی تمام ممکن تدابیر اختیار کر لینے کے بعد، تمام ممکن تدابیر، یعنی قرآن چاہتا ہے کہ معاملے کو سنبھالا جائے، لیکن اصلاح کی تمام ممکن تدابیر اختیار کر لینے کے بعد بھی اگر صورتحال بہتر نہیں ہوتی اور صاف معلوم ہوتا ہے کہ اب یہ رشتہ قائم نہ رہ سکے گا، تو طلاق سے پہلے آخری تدبیر کے طور پر اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے قبیلے، برادری اور ان کے رشتہ داروں اور خیر خواہوں کو اسی سورہ میں ہدایت فرمائی ہے کہ وہ آگے بڑھیں اور اپنے اثر و رسوخ سے کام لے کر معاملات کو سدھارنے کی کوشش کریں۔ یہ سورہ نساء زیر بحث ہے۔ اوپر بیان ہوا ہے نا کہ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے اسی بنا پر شوہر کو اجازت دی ہے کہ وہ بیوی کے نشوز پر اس کی تادیب کر سکتا ہے۔ اسی کے بعد اسی صورت میں ہدایت فرمائی ہے کہ اہل خاندان یعنی میاں بیوی کا قبیلہ، برادری، وہ لوگ آگے بڑھیں اور اپنے اثر و رسوخ سے کام لے کر معاملات کو سدھارنے کی کوشش کریں۔ اس کی صورت قرآن نے یہ بتائی ہے کہ ایک حکم، ایک ثالث میاں اور ایک بیوی کے خاندان میں سے منتخب کیا جائے اور وہ دونوں مل کر ان میں صلح کرائیں۔ یعنی یہ آخری تدبیر قرآن مجید نے تاکید کی ہے کہ اگر معاملات بہت بگڑ گئے ہیں تو پھر بھی طلاق سے پہلے ایک کوشش کی جائے کہ بزرگ اپنا کردار ادا کریں، خاندان کے لوگ اپنا کردار ادا کریں، اور اس کے لیے یہ طریقہ بیان کیا کہ ایک حکم ادھر سے مقرر کر دیا جائے، ایک ادھر سے، اور یہ دونوں مل کے مصالحت کرانے کی کوشش کریں۔ اس سے توقع ہے کہ جس جھگڑے کو فریقین خود طے کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے وہ خاندان کے بزرگوں اور دوسرے خیر خواہوں اور ہمدردوں کی مداخلت سے طے ہو جائے۔ یعنی یہ توقع ہے اور بارہا یہ دیکھا ہے کہ ایسا ہو جاتا ہے۔ یعنی جب بزرگ اس میں شامل ہوتے ہیں تو بعض غلط فہمیاں ہیں جن کو مل کے رفع کرا دیا جاتا ہے، کچھ تنبیہ بھی کر دیتے ہیں، کچھ خاندان کے لوگ توجہ بھی دلاتے ہیں۔ اگر میاں غلطی پر ہے یا بیوی غلطی پر ہے تو ان کی غلطی واضح کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو مصالحت کا امکان ہوتا ہے۔ ارشاد فرمایا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ یہ اسی سورہ نساء میں ہے، چوتھی سورہ ہے قرآن مجید کی اور 35ویں آیت ہے۔ اور اگر تمہیں میاں بیوی کے درمیان افتراق کا اندیشہ ہو تو ایک حکم مرد کے لوگوں میں سے اور ایک عورت کے لوگوں میں سے مقرر کر دو، اور اگر میاں بیوی دونوں اصلاح چاہیں گے تو اللہ ان کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا، بے شک اللہ علیم و خبیر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یعنی طلاق سے پہلے ایک آخری کوشش کی جائے کہ معاملات سنبھل جائیں۔ آیت کے آخر میں اگر غور کیجئے تو نہایت بلیغ اسلوب میں میاں بیوی کو ترغیب دی ہے کہ انہیں اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یعنی جو آخر کے الفاظ ہیں ان یریدا اصلاحاً، اگر وہ دونوں یعنی میاں بیوی اصلاح چاہیں گے، مطلب یہ ہے کہ اگر تو زدم زدہ کی صورت پیدا ہو گئی ہے تو پھر تو کوئی بھی اصلاح نہیں کرا سکتا، لیکن اگر واقعی کوئی غلط فہمی ہے یا ایک دوسرے کی غلطی ہے اور اصلاح مقصود ہے، یعنی پیش نظر اصلاح ہے، اگرچہ معاملات بگڑ چکے ہیں، تو فرمایا کہ اصلاح چاہیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل ہوگی۔ یہ حکم مقرر کیے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں میں اپنی رحمت شامل کرے گا اور پھر ان کے درمیان موافقت کی صورت پیدا ہو جائے گی۔ بے شک اللہ علیم و خبیر ہے، یعنی وہ سب احوال سے واقف ہے، جانتا ہے، اور اپنے اسی علم و خبر کی بنیاد پر اس نے یہ قانون دیا ہے اور تاکید کی ہے کہ ایک بار ضرور یہ کوشش کی جائے۔ آیت کے آخر میں اگر غور کیجیے تو نہایت بلیغ اسلوب میں میاں بیوی کو ترغیب دی ہے کہ انہیں اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ وہ اگر افتراق کے بجائے سازگاری چاہیں گے تو ان کا پروردگار بڑا کریم ہے، اس کی توفیق ان کے شامل حال ہو جائے گی۔
یعنی وہ اللہ بڑا کرم فرمانے والا ہے، بڑی رحمت فرمانے والا ہے۔ یہ طلاق سے پہلے کیا کرنا چاہیے یہ فرمایا۔ اس کے بعد اگلا عنوان ہے طلاق کا حق، یعنی طلاق سے پہلے یہ کوشش کی جائے۔ اب یہ بتایا جائے گا کہ طلاق کا حق کس کو ہے، کیا مرد و عورت دونوں کو ہے، میاں جب چاہے طلاق دے دے، بیوی جب چاہے طلاق دے دے، یا کسی ایک کو ہے۔ سورہ کی ابتدا، اب یہاں سورہ سے مراد وہی سورہ طلاق جس میں اصل حکم بیان ہوا ہے اور جس کی آیات کو ہم نے سر عنوان بنایا ہے۔ سورہ کی ابتدا اذا طلقتم النساء کے الفاظ سے ہوئی ہے۔ اس کے بعد اذا طلقتم النساء، جب تم بیویوں کو طلاق دو، اس کے بعد یہاں بھی اور قرآن کے بعض دوسرے مقامات پر بھی طلاق کے احکام جہاں جہاں بیان ہوئے ہیں اس فعل کی نسبت مردی کی طرف کی گئی، یعنی کسی جگہ بھی اس فعل کی فاعل کی حیثیت عورتوں کو حاصل نہیں ہے۔ ہر جگہ قرآن مجید نے مردوں ہی کے بارے میں کہا ہے جب تم طلاق دو، جب تم طلاق دو۔ پھر بقرہ 2 کی آیت 229 میں قرآن نے شوہر کا مال واپس کر کے طلاق لینے کے لیے مفتدت بہی، جو عورت فدیے میں دے کے الفاظ استعمال کیے، یعنی آیت 229 میں، سورہ بقرہ کی آیت 229 میں قرآن نے یہ بیان کیا ہے کہ اگر کسی عورت کو اس کے شوہر نے بہت سا مال دے دیا تھا اور اب وہ طلاق چاہتی ہے اور وہ طلاق دینے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا، تو قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ چونکہ مال وجہ بن رہا ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ مال کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ آپ نے بہت جائیداد نام لگا دی، بہت مال دے دیا اور اب اسی وجہ سے طلاق نہیں دی جا رہی، تو عورت سے کہا ہے کہ اگر وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے، ظاہر ہے کہ اگر اس کے پاس حق طلاق ہے تو پھر تو اس کی ضرورت نہیں ہے، پھر تو یہ کافی تھا کہ پھر وہ طلاق دے کے جائے، چلی جائے۔ تو وہاں پر جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں مفتدت بہی، جو عورت فدیے میں دے۔ پھر بقرہ 2 کی آیت 229 میں قرآن نے شوہر کا مال واپس کر کے طلاق لینے کے لیے مفتدت بہی، جو عورت فدیے میں دے کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ یہ اس بات کی صریح دلیل ہے کہ طلاق کا اختیار شریعت نے مرد کو دیا ہے، یعنی ہمارے دین میں میں عرض کر چکا ہوں اور آگے اس کے دلائل کی وضاحت کروں گا کہ چونکہ خاندان ایک ادارے کی حیثیت رکھتا ہے اور اس میں مرد کو قوام بنایا گیا ہے، شوہر اس ادارے کا سربراہ ہے، اس لیے بالکل وہی تعلق قائم ہوا ہے جو کسی ادارے میں باس کا ہوتا ہے، یعنی وہ ٹرمینیٹ کرے گا، خدمات کا خاتمہ کر دے گا، لیکن اگر کسی دوسرے کو چھوڑنا ہے اس ادارے کے کسی رکن کو تو وہ استعفیٰ دے گا۔ استعفے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی خدمات سے معافی چاہنا، وہ یہ کہے گا کہ مجھے الگ کر دیا جائے، گویا علیحدگی کی درخواست کرے گا۔ یہی آداب یہاں بھی ملحوظ رکھے گئے ہیں۔ یہ اس بات کی صریح دلیل ہے کہ طلاق کا اختیار شریعت نے مرد کو دیا ہے۔ اس کی وجہ بھی بالکل واضح ہے، عورت کی حفاظت اور کفالت کی ذمہ داری ہمیشہ سے مرد پر ہے، یہی اللہ کا قانون ہے، اور اس کی اہلیت بھی قدرت نے اسے ہی دی ہے۔ قرآن نے اسی بنا پر اسے قوام قرار دیا اور بقرہ ہی کی آیت 228 میں بصراحت فرمایا ہے کہ للرجال علیہن درجہ، شوہروں کو ان پر ایک درجہ فضیلت حاصل ہے، یعنی وہ گھر کے سربراہ ہیں۔ قرآن مجید نے اس کو مزید واضح کر دیا یہ کہہ کر سورہ بقرہ میں کہ للرجال علیہن درجہ، چنانچہ ذمہ داری کی نوعیت اور حفظ مراتب، یعنی ذمہ داری کی نوعیت کیا ہے؟ وہ کفالت کے ذمہ دار ہیں، معاشی اخراجات ان کو پورے کرنے ہیں، تمام مالی ذمہ داری ان کے اوپر ہے، وہ گھر کے سربراہ ہیں، اور حفظ مراتب دونوں کا تقاضا ہے کہ طلاق کا اختیار بھی شوہر ہی کو دیا جائے۔ یہ بحث ابھی تفصیل کا تقاضا کرتی ہے، یہ ہم اگلی نشست میں کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔